أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وآتدنا للكافرين منهم عذابا عليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لاریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اس میں سے آج کا ہمارا درس سورۃ النساء کی آیت کریمہ 160 سے شروع ہے. اور رمضان المبارک کا سن 1445 ہجری کا دوسرا عشرہ شروع ہے. ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں یہودیوں کی سرکشی اور ان کی شرارتوں کا ذکر کیا، ان کی جاہلیت والی باتوں کا تذکرہ کیا. اب یہاں سے اللہ رب العزت ان یہودیوں کی سختیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، جو سختیاں ہم نے سورۃ البقرہ کے اندر بھی پڑھی ہیں. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس عہد کا اعادہ کر رہے ہیں جو گزر چکا ہے ما قبل کے اندر. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کے ذکر کو، تذکرے کو سبب نمبر 7 بیان کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہی یہ سلسلہ یہودیوں کا شروع فرمایا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایک ایک کر کے مختصراً اجمالاً ان کے کرتوت ذکر کیے. اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں ملی، انہوں نے اپنی طرف سے اعتراض اور شبہات پیش کر دیے، طرح طرح کے سوال کرنے لگ گئے. پھر اس کے بعد اللہ کریم کی طرف سے ان پر پھر معافی کا ازالہ ہوا. پھر بعد میں بدلتے بدلتے انعام بھی ہوئے. بہت باتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں.
اور پھر چلتے چلتے اللہ کریم نے ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو یہودیوں میں سے اچھے عالم تھے، وہ ایماندار بھی بن چکے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن سلام اور اس کے جو ہم نواح لوگ تھے۔ پھر اسی طرح ان کی سرکشیوں کا پھر درمیان میں اللہ رب العزت نے ان کے قول کا جواب بھی دیا، جو سمجھتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، سولی چڑھا کر ان کو ختم کر دیا ہے، لیکن اللہ کریم نے وہ بھی ان کا اعتراض دور کر دیا کہ بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، کہ اللہ کریم غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اس کی حکمتوں کے کیا کہنے، اس نے تو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر یہ بھی اللہ کریم نے فرمایا اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یعنی مرنے سے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مان بھی لیں گے، ایمان بھی لے آئیں گے۔ تو موجودہ جو اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ایمان لائیں گے جو یہودی ہوں گے۔ اب ان ساری چیزوں کا اعادہ ہو رہا ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ فَبِظُلْمٍ کے نیچے جو تنوین ہے، یہ تنوین بھی تخصیص کے لیے ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا بڑے ظلم کی وجہ سے من الذین ہادو، ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے تھے، ان کی بڑی ظلم تھا، بڑا کام تھا ان کا جس کی وجہ سے وہ یہودی بنے تھے۔ ان میں سے پہلا کام یہ تھا، پہلی سختی یہ ہے کہ حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان کے اوپر پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں ہم نے حرام کر دی۔ یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سختی کا ذکر کیا۔ یہ بھی ان کی ظلم کی وجہ سے تھا، ان کی جو کرتوت تھے ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حلال پاکیزہ چیزیں بھی ان لوگوں کے لیے حرام کر دی۔ اور دوسری سختی فرمائی وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کثیرا، دوسری سختی یہ تھی کہ اللہ کے راستے سے بہتوں کو انہوں نے روکا۔ جو بھی سیدھے راستے کی طرف چلتا اس کو یہ ہٹا دیتے تھے، کہتے تھے اس طرح کی بات نہیں ہے جی، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، چاہے وہ تورات کے اندر لکھی بھی ہوتی تھی، پھر بھی لوگوں کو اس کے اندر تخریف کر کے بتاتے تھے کہ اس طرح کی بات نہیں ہے، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں اس طرح کی بات ہے۔ تو یہ دوسری سختی کا بیان فرمایا۔ پھر تیسری سختی اللہ کریم نے فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ان یہودیوں کے جو سود لیتے تھے، سود لینے کی وجہ سے وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور وہ تحقیق اس سے منع بھی کیا گیا تھا۔ یعنی سود تورات کے اندر بھی بعض مقام پر منع کر دیا تھا کہ سود لینا دینا نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پھر بھی ان کے اوپر سختی اللہ کریم نے لے ڈالی، پھر بھی وہ سود لیتے تھے۔ اور چوتھی سختی یہ تھی، ذکر سبب نمبر 10 یا سختی نمبر 4، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ لوگوں کے مالوں کو ناجائز طریقے سے کھاتے تھے، یتیموں کے مال کھا لیتے تھے، ناجائز طریقے سے مالوں کو کھاتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا 4 سختیوں کے بعد وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے عذابًا علیما، درد دینے والا عذاب تیار کر دیا۔ تو یہ 4 سختیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی بیان فرمائی۔ ان 4 سختیوں کے اندر آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں کہ کیا کیا وجہ پیش آئی تھی جس کی وجہ سے ان کے اوپر حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھی۔
اور وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے اور سود کھایا کرتے تھے اور لوگوں کے مالوں کو بھی ناجائز طریقے سے کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم نے ان سختیاں بیان کرنے کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے پھر ان کا انجام کیا تیار کیا۔ یہ جو کافر لوگ تھے، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے پھر دردناک عذاب تیار کیا۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، لیکن پختگی حاصل کرنے والے علم کے اندر، منہم انہی میں سے، کن لوگوں میں سے؟ پختگی حاصل کرنے والے علم میں، یعنی علم کے اندر پختہ علم رکھنے والے اور علم پر عمل بھی کرنے والے لوگ، منہم انہی میں سے، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے، اہل کتاب میں سے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ایمان والوں کے لیے تبشیر ہے، خوشخبری ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون، وہ ایمان والے انہی میں سے جو علم کے وحی کے متلاشی ہیں اور دلیل کے بھی حق رکھتے ہیں، لکیر کے فقیر نہیں تھے بلکہ جو سنتے تھے وہی مان کر، دلیل مان کر، من و عن اس کو تسلیم کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والمؤمنون، اور ایمان والے پہلے تو ان میں سے جو علم پر پختگی حاصل کرنے والے تھے، ان میں سے عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ تعالی، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ والمؤمنون، اور ایمان والے، ایک تو میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ ایمان والے ہیں، اور دوسرا وہ جو ان اہل کتاب میں سے تھے عبداللہ بن سلام اور اس کے حواری، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ جو دونوں قسم کے ایماندار تھے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے تھے چاہے میرے پیغمبر کے ساتھی تھے، یؤمنون بما انزل الیک، وہ تو ایمان لے آتے تھے اس کے ساتھ جو میرا پیغمبر آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے تھے جو میرا پیغمبر آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہاں سے جو نازل کرنے والی بات ہے، پہلے نمبر پر جو آپ پر نازل ہوا میرا پیغمبر، وہ تو قرآن مجید ہے جو یک بارگی اللہ کریم نے میرے پیغمبر پر کتاب کی صورت کے اندر نازل فرمایا۔ پھر دوسرے نمبر پر جو کہا گیا وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب تورات شریف ہے، جس کے اندر سارے کے سارے مسئلے بیان کر دیے گئے ہیں جو پیچھے ان لوگوں کے سختیوں کا ذکر ہے، وہ سارے کے سارے مسئلے تورات کے اندر بھی بیان کیے گئے، جگہ بجگہ بیان کیا گیا۔ سود کھانا حرام ہے 70 مقام پر بیان کیا گیا تورات کے اندر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے، اس کتاب کے اندر جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور کتاب کے اندر بھی اللہ کریم نے ان سختیوں کا ذکر فرمایا ہے جو یہودیوں کے اندر تھیں اور ان پر جو چیزیں حرام کر دی گئی تھیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ ایمان والے لوگ چاہے یہودیوں میں سے ہوں چاہے وہ ایمان والوں میں سے میرے پیغمبر کے ساتھی ہوں،
युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो मेरा पैगंबर कुरान पर भी ईमान ले आते हैं, तौरात ज़बूर पर भी, इंजील पर भी ईमान ले आते हैं। और फिर अल्लाह करीम ने फरमाया वल मुकीमीनस सलाता वल मुतूनज़ ज़काता वल मुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर उलाइका सनुतीहिम अजरन अज़ीमा। एक तो वो कुरान पर जो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा आसमान से किताब है, उस किताब पर ईमान ले आते हैं। दूसरे नंबर पर जो पहले किताब नाजिल हुई है तौरात, उसको भी मानते हैं। वल मुकीमीन सलाता, और मुकीमीन मंसूब अलल मदा है या फिर यूं कहो अल तखसीस है। वल मुकीमीन सलाता वल मोतून ज़काता, खास कर वो नमाज को भी कायम करने वाले होते हैं। वल मोतून ज़काता, और हस्बे इस्तिताअत, अगर उस पर माल पर अगर निसाब पर साल गुजर जाता है तो उस इतबार से वल मोतून ज़काता, ज़कात को भी खास कर अदा करने वाले होते हैं। वल मुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और अल्लाह करीम फरमाते हैं वो मैं अल्लाह करीम पर भी ईमान लाने वाले होते हैं। ये नहीं कि अपनी हुज्जत बाजी के जरिए तफरके के अंदर बटे हुए कहते हैं बस हम तो अलग ही हैं, जिस तरह हमारी मनमानी होगी हम उसी तरह करते रहेंगे। नहीं नहीं, वल मुमिनून बिल्लाह, अल्लाह पर भी ईमान ले आते हैं। वल यौमिल आखिर, और ये यहूदी लोग थे ये आखिरत के भी मुनकिर हो गए थे। अल्लाह करीम ने फरमाया वल यौमिल आखिर, ये जो ईमान वाले होते हैं ये अल्लाह पर भी ईमान ले आते हैं और आखिरत के दिन पर भी ईमान रखते हैं। फिर अल्लाह करीम ने फरमाया इन सारी निशानियां और सिफात के मालिक ईमान वाले जो हुए, फिर इनका अजर सवाब, इनका समरा क्या होगा। अल्लाह करीम फरमाते हैं ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं सनोतीहिम अजरन अजीमा, अनकरीब अल्लाह करीम फरमाते हैं हम उनको बहुत बड़ा अजर देंगे, बहुत बड़े अजर से नवाजेंगे। ये ईमान वाले हैं। पीछे अहले किताब यहूद और नसारा की अल्लाह तबारक व तआला ने सख्तियां बयान की और आदा बहद आद बयान फरमाया, और पीछे सारा मामला बयान करने के बाद, यहूदियों का तज़किरा करने के बाद, फिर अल्लाह करीम ने फरमाया कि उन काफरों का इंजाम क्या है कि दर्दनाक अजाब तैयार किया गया है। और ये जो ईमान वाले हैं इनके लिए खुशखबरी ये है कि इनको अल्लाह करीम अनकरीब जिस वक़्त वो अल्लाह के यहाँ हाजिर होंगे, उसके दरबार में पेश होंगे, तो नुतीहिम अजरन अज़ीमा, अल्लाह करीम उनको बहुत बड़ा अजर अता फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है जो कुछ सुनाया हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल